جنید اکبر صاحب، اب ایک متفقہ طور پہ آپ کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا ہے اور جس کو کہتے ہیں بلا مقابلہ، اور روایت بھی یہی ہے، لیکن کیا یہ درست ہے کہ حکومت کی طرف سے کوشش کی جا رہی تھی کہ پیپلز پارٹی یا جے یو آئی ایف کے کسی صاحب کو چیئرمین شپ دے دی جائے، لیکن حکومت کے اندر سے ہی کہا گیا کہ نہیں، یہ اپوزیشن کا حق ہے، اسی کو دیں؟ سر جی، حکومت کی تو پہلے سے یہ خواہش تھی، ورنہ ہم نے شیخ وقاص صاحب کا نام فائنل کیا تھا اور ہونا یہی چاہیے تھا، کیونکہ روایات یہی ہے، یہ پہلے سے تقسیم ہوتا ہے کہ فلاں کمیٹی کس کو ملنی ہے۔ اب یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہمیشہ پوزیشن کے پاس آتی ہے، تو پھر پارٹی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے شیخ وقاص صاحب کے اس کی وجہ سے 8 مہینے کا ڈیڈ لاک تھا، اور شیخ وقاص صاحب مسلم لیگ نون کا یہی تھا کہ شیخ وقاص صاحب کے علاوہ اگر کسی کا نام آپ دے دیں گے تو ہم کر لیں گے۔ تو پھر خان صاحب نے میرا نام دیا، پھر بھی وہ اس کا نہیں تھا، 2:30 بجے میٹنگ بلائی گئی تو اس وجہ سے کینسل ہو گئی تھی کہ حکومت کو مجھ پہ اعتراض تھا کہ اس کو نہیں بنانا، اس پینل میں کسی اور کو بنانا چاہتے تھے، تو پھر اس کی وجہ سے وہ میٹنگ بھی کینسل ہو گئی۔ پھر اس میں اگر میں اس کا کریڈٹ جاتا ہے تو اسپیکر صاحب نے اس میں، ڈاکٹر فضل چودھری صاحب نے اس میں کردار ادا کیا کہ ہم دوبارہ 1.5 لاکھ کی طرف جا رہے کہ اگر اسی طرح ہوگے۔ پھر اس نے خواجہ آصف صاحب کو ذمہ داری دی، خواجہ آصف صاحب چاہ کے پھر پی ایم صاحب نے 5:30 بجے کنفرم کی دی کہ یار اس کو بنا لیتے ہیں۔ تو اسی طرح، ورنہ باقی تو یہ روایات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو نون نے کیوں، تو یہ روایات ہے، پبلک کمیٹی کا سب سپورٹ کرتے ہیں، وہ سارے ہوتے پہلے سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کس نے بننا ہوتا ہے۔ تو اگر پیپلز پارٹی والے جو ہیں، جو جیسا کہ وہ کہہ رہے تھے جی کہ جب تک فیصلہ نہیں ہوتا، تحریک انصاف کے امیدوار کا فیصلہ نہیں ہوتا، تو راجہ پرویز اشرف صاحب کو بنا دیتے ہیں چیئرمین، تو اگر وہ بن جاتے تو پھر کیا پھر وہی چلتے؟ اصل میں پیپل پارٹی کے ممبران نے اور حکومت کے کچھ ممبران نے ریکوزیشن بھی جمع کیا تھا۔ ریکوزیشن جب جمع ہو جاتی ہے تو پھر اسپیکر کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ میٹنگ بلائے۔ تو یہی تھا کہ اگر آپ لوگ نہیں بن رہے تو یہ پیپل پارٹی کے پاس ہونی چاہیے۔ پھر یہ بھی ایک آپشن تھا کہ آپ پوزیشن میں کسی اور کو دے دیں، پی ٹی آئی کے علاوہ کسی اور کو دے دیں، لیکن اس میں اسپیکر صاحب نے کہا کہ پھر اس سے ماحول خراب ہوگا، اور اسی طرح تو پھر وہ سارے معاملات جو ہم کوشش کر رہے کہ اس کو پھر دوبارہ سے خراب ہو جائیں گے، تو اس وجہ سے اسپیکر صاحب نے ڈیلے کی، ورنہ اس پہ پہلے پیپل پارٹی کی طرف سے ریکوزیشن جمع ہوا تھا، وہ کوشش کر رہے تھے کہ اس کے پاس ہی آئے۔ اچھا، اب اسپیکر ایاز صادق صاحب جو ہیں، انہوں نے آپ کی حمایت اس لیے کی کہ ان کا ایک خیال تھا کہ کیونکہ پارٹی نے نامینیٹ کیا ہے جنید اکبر کو، تو اسی کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بننا چاہیے، اور اگر وہ بن جاتے ہیں تو اس سے جو مذاکرات ہیں وہ آگے بڑھیں گے۔ لیکن اب آپ کی تو پالیسی کچھ اور ہے، آپ تو مذاکرات کے راستے سے ہٹ گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنایا گیا، اب تحریک انصاف اس مقصد کے ساتھ نہیں کھڑی؟ نہیں، اصل میں حکومت، اسپیکر صاحب کا تو زیادہ تر ہوتا ہے، وہ تو کسٹوڈین اسمبلی کے ہوتے، تو وہ تو چلے کہ اسمبلی سموتھ چلے، باقی اسمبلی سے باہر جو بھی اس کا ایشو نہیں ہوتا۔ تو لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ حالات، کیونکہ وہ ہم پہ یہی الزام تھا کہ آپ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ نہیں ملتے، ورنہ پہلے دن سے ہمیں اندازہ تھا کہ یہ آگے نہیں بڑھ سکتے، اس کی کسی اور کی طرف اس نے دیکھنا ہے، فیصلے کسی اور نے کرنا ہے۔ تو ابھی ہماری تیاری تو ہے، ہم تو کوشش کر رہے کہ ڈائلاگ کامیاب ہو، لیکن اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ تو آپ کی باتیں سن کے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حکومت اور اپوزیشن میں کشیدگی بڑھے گی، کم نہیں ہوگی؟ نہیں، حالات تو مجھے ایسے لگ رہے ہیں، ابھی ہم جو دوبارہ 8 مئی کے بعد جو ہم تنظیم ریسٹرکچر کریں گے تو اس میں وہ جو ہارڈ لائنر ہے وہ لوگ سامنے آئیں گے، جو 9 مئی کے بعد جس نے ریزسٹ کیا، جو کر سکتے ہیں، جو یہ درمیان والے ہیں، جو ہومیوپیتھک قیادت جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جائے۔ ہومیوپیتھک قیادت، وہ ہومیوپیتھک قیادت جو بھی ہو، چاہے مرکزی عہدے ہو چاہے صوبائی عہدے ہو، تو یہ والا جو درمیان والا، اس طرح میں آپ کو یہ آپ کے ذریعے میسج دینا چاہتا ہوں، یہ پہلے جب ہم نکل آتے تو ہماری قیادت کن کے ساتھ رابطے ہوتے، بات ہوتی، تو اس طرح ہم نکلیں گے تو کوئی رابطہ نہیں کرے گا، کوئی نہیں اس کے ہیلی کاپٹر میں بیٹھے گا۔ نکلنا ہے آپ نے؟ نہیں، ہاں بالکل آپشن ہے ہمارے پاس، ہم نکلیں گے، ہم تینوں آپشن پہ، یہ مختلف آپشن پہ بات ہماری ہو رہی ہے، ہم اپنے کرتے مختلف آپشن ہے۔ یہ ہے کہ ہم ڈسٹرکٹ وائز احتجاج کریں، یہ ہے کہ ثوابی کو تو فائنل ہوا ہے 8 تاریخ کو ہم کریں گے۔ ایک آپشن یہ ہے کہ ہم اسلام آباد کی طرف آئے،
کہ جس طرح ڈی چوک میں، اور اس طرح ہم تیاری کے پہلے ہم امیر صاحب ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ریاست یہ بھی کر سکتی ہے، گولیاں بھی چلا سکتی ہے. ہم پولیٹیکل لوگ تھے، ہم تو یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے. آپ اسلام آباد کی طرف دوبارہ لانگ مارچ بھی کر سکتے ہیں. اور تو اس کی تیاری کے ساتھ آئے گی. اس کی تیاری کا کیا مطلب ہے؟ وہ ہے کہ ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ہم واپسی پہ یہاں آ کے ہمارے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے. نہیں، لیکن پہلے بھی تو جب 25 اور 26 نومبر کو علی امین گنڈا پور صاحب نے چلنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ اب تو ہمارے جنازے پڑے جائیں گے تو اس کے بعد ہی ہم واپس آئیں گے. کچھ چیزیں جو پولیٹیکل ہوتی ہے وہ اسپیچ میں ہم کرتے ہیں، باقی سیم صاحب کے وہ کہہ کے سوچی، لیکن یہ ہم بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ریاست ہمارے ساتھ یہ کی اس طرح، کیونکہ ہمارے ساتھ ایک دفعہ ہوا ہے تو دوسری دفعہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. اس سے بڑی جو آپشن پہ ہم اب بات کرتے ہیں، اور میں بھی اس کو اگر قیادت کی اجازت دی میں سپورٹ کروں گا، وہ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی ہمارے کی پی پنجاب نہ آئے، اسلام آباد نہ آئے، جتنے بھی ہمارے روڈ ہیں، چاہے گلگت بلتستان کی طرف جائے، چاہے وہ ساؤتھ سے آئے، چاہے ہماری سائڈ سے جائے، چاہے جی ٹی روڈ ہو، چاہے موٹر وے ہو، وہ ہم بند کریں، کی پی کی حدود کے اندر بند کریں، اسلام آباد کی طرف، پنجاب کی طرف سارے راستے ہم وہاں سے بند کر لیں. جو مین شاہراہ وہ سارے بند کر لیں گے کی پی کے سے. اس پہ بھی آپشن ہے، اب اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. نہیں تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک فل فلیج کنفرنٹریشن کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے دوبارہ وزیر اعظم بننے کا. نہیں، وہ خان صاحب نے جو میسج آج مجھے آیا کہ جنید ہمیں یہ حکومت اور وزیر اعظم اس سے بہت آگے سوچنا ہے، یہ چیزیں میں بھول گیا ہوں کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے. تو یہ اب اس ریاست کے لیے، جمہوریت کے لیے آپ تیار رہے کہ یہ والی چیزیں نکال لے دن سے کہ ہم نے دوبارہ میں نے بننا ہے، پارلیمنٹ آنا ہے، میں نے حکومت وغیرہ یہ بہت چھوٹی چیز رہ گئی. تو اس کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے. اب ریاست فیصلہ کرے، کیونکہ ان کا جو ہمیں پہ بار بار یہ 8 اور 10 خواتین پہ، میرے جی ورکر پہ، جو ملاکنڈ کے ورکر کے ایک ورکر پہ 9 FIR کاٹی گئی ابھی جو کری جو ریاست کو. اس کو سمجھ یہ نہیں آ رہی صاحب جتنے لوگ میرے جیل سے نکلے، جتنے وہ چارج ہوتے ہیں نا، یقین کرے وہ عام ورکر نہیں. اس کی ذہن میں یہ، اور اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری خواتین کو اتنے ٹائم میں آپ نہیں توڑ سکے. یاسمین راشد ہماری ماں کو، ہماری بہنوں کے جو آپ کے ساتھ اس کو نہیں توڑ سکے. PTI کا ایک ورکر مجھے بتائے جس نے تشدد سے پارٹی چھوڑی. خاموش ہوگے، لیکن لیکن یہ تو میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ کی عمران خان صاحب کی کیبنٹ کے کچھ منسٹرز، ان کے کچھ گورنرز بھاگ گئے. نہیں، وہ اس سے پہلے بھاگ گئے تھے، اس پہ تو کوئی تشدد نہیں ہوئی تھی، وہ تو پہلے بھاگ گئے تھے. وہ تو اس کے پہلے تھے، جب اس کے رابطہ کسی نے کیا وہ بھاگ گئے. جس نے بھگتنا تھا وہ پہلے بھی بہت تھے، دوبارہ بھگتے گئے. یہ جو استحکام پاکستان پارٹی بنی، یہ جو پرویز خٹک کی پارٹی بنی، سارے آپ کے ہی لوگ تھے، بھاگ گئے تھے. نہیں اصل میں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ، یہ ہم اللہ کرے کہ ہم اس سے سیکھے. وہی لوگ تھے جو کسی اور کے کہنے پہ یہاں آئے تھے. وہ تو پارٹی کا نہیں تھے نا، وہ کسی اور کے اقتدار کے لیے آئے تھے، اور ہم سے غلطی ہوئی. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم سے غلطی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں اس سے سیکھے. وہ کسی اور کے کہنے پہ ہمارے پاس آئے تھے، ہمارے کہنے، وہ کسی اور کے کہنے پہ دوبارہ چلے گئے. اچھا، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا جی، آج جنید اکبر صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا کہ جی اب ہماری پارٹی میں ہومیوپیتھک قیادت کی کوئی گنجائش نہیں ہے.